السلام علیکم، وائس آف ہزاروی میں خوش آمدید۔ کیا آپ ایک ایسی عورت کے بارے میں جانتے ہیں کہ جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ حاملہ ہے اور اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ امام مہدی ہے؟ اور عجیب بات ہے کہ اس عورت کے پیٹ کے ساتھ اگر کوئی کان لگا کر سنتا تھا تو پیٹ سے اذان کی آواز آتی تھی اور قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ کیا آپ اس عورت کے بارے میں جانتے ہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ مالا علی کردستانی شخص کون ہے جو کچھ روز سے پاکستان آیا ہوا ہے اور پاکستان کے مختلف شہروں سے لوگ اپنے معذور بچوں کو، نابینا بچوں کو، بہرے بچوں کو جو پیدائشی معذور ہیں ان کو لے جا رہے ہیں اور بچوں کی صحتیابی کے لیے ان سے دم اور درود کروا رہے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت سارے حقائق بتانے والا ہوں جو ہماری پاکستانی تاریخ میں گزر چکے ہیں اور جو انتہائی شرمناک تھے اور ہمارے ملک کی پوری دنیا میں جگہ ہنسائی ہوئی ہے۔ میں آج آپ کو ان حقائق کے بارے میں بتاؤں گا۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، آپ کو بھی کافی حیرانگی ہوگی کہ پاکستان میں ایسے ڈرامے بھی وقتاً فوقتاً ہوتے رہے ہیں۔ یہ بات ہے 1970 کی، جب انڈونیشیا میں محمد سوہارتو کی حکومت تھی۔ سوہارتو اس وقت کے صدر تھے۔ اس وقت انڈونیشیا کی ایک عورت زہرا فانو نامی عورت نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ حاملہ ہے اور اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ امام مہدی ہے، اور یہ دعویٰ وہ اس وجہ سے کر رہی ہے کہ اس کے پیٹ کے ساتھ اگر کوئی کان لگا کر سنے تو اس کے پیٹ سے قرآن مجید کی تلاوت کی اور اذان کی آواز آتی ہے۔ یہ بات گلی محلے میں جب لوگوں کو پتہ چلی تو لوگ آتے تھے اور اس زہرا فانو کی اس کے پیٹ کے ساتھ کان لگا کر سنتے تھے تو ان کو واقعی قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی تھی اور اذان کی آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ بات گلی محلوں کوچوں سے نکلتی ہوئی پورے انڈونیشیا میں پھیل گئی۔ اخبارات میں سرخیاں لگنی شروع ہو گئیں کہ بھائی امام مہدی دنیا میں آنے والے ہیں۔ جب اس وقت کے صدر سوہارتو کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اپنے گھر پہ اس کو بلایا، زہرا فانو کو، اور اس کے پیٹ کے ساتھ خود بھی کان لگا کر آواز سنی، اور اس کی بیوی نے، سوہارتو کی بیوی نے بھی جب کان لگا کر آواز سنی تو واقعی وہ بڑے حیران ہوئے کہ اس کے پیٹ سے اذان کی آواز آتی تھی اور قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ اس کے بعد تو پورے انڈونیشیا میں اس عورت کا تذکرہ ہونے لگا اور چرچا ہونے لگا، اور پوری دنیا کے مسلمان خوش ہونے لگے کہ امام مہدی آنے والے ہیں اور مسلمانوں کا زوال اب ختم ہو جائے گا، مسلمان دوبارہ عروج کی طرف جائیں گے اور امام مہدی پوری دنیا میں اسلام کو نافذ کر دیں گے۔ یہ بات پوری دنیا میں پھیلتی گئی اور پاکستان تک جب یہ خبر پہنچی تو پاکستانی حکومت اس وقت جنرل یحییٰ خان کی حکومت تھی۔ جنرل یحییٰ خان نے سرکاری پروٹوکول میں اس عورت کو، زہرا فانو کو، سرکاری مہمان بنا کر پاکستان لایا، اور پاکستان میں کچھ علماء نے اس کے پیٹ کے ساتھ کان لگا کر آواز سنی، اور علماء نے بھی یہ تحقیق کی۔ یہاں پر علماء کا کوئی قصور نہیں ہے، میں آپ کو آگے چل کر اس پورے واقعے کی وضاحت کروں گا تو آپ کو بھی کافی حیرانگی ہوگی۔ جب علماء نے پیٹ کے ساتھ کان لگا کر آواز سنی تو اس کے پیٹ سے واقعی قرآن مجید کی تلاوت کی اور اذان کی آواز آ رہی تھی۔ پاکستانی کچھ علماء نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ واقعی امام مہدی، جس طرح امام شافعی 3 سال اپنی والدہ کے رحم میں رہے، یہ امام مہدی بھی رہ سکتے ہیں۔ تو یہ بات پورے پاکستان میں پھیل گئی اور پورے پاکستانی لوگ جو ہیں اس کے ملاقاتیں کرنے کے لیے آنے لگے، اور سب لوگ جو ہے نا کافی خوش ہونے لگے کہ بھائی امام مہدی آنے والے۔ اور میں آپ کو بڑے تعجب کی، حیران کن بات بتاؤں جو کہ انتہائی مضحکہ خیز ہے، وہ یہ کہ کراچی میں اس عورت کے پیچھے، زہرا فانو نامی عورت کی ابتدا میں، یعنی ایک عورت کی ابتدا میں باجماعت نماز پڑھی گئی، اور نماز پڑھنے کا طریقہ کار کیا تھا آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر کے دیکھ لیجئے گا، پرانے اخبارات میں کالم لکھے ہوئے ہیں، پرانے اخبارات کی تفصیلات دیکھ لیجئے گا۔ وہ انتہائی مضحکہ خیز عمل تھا، کس طرح وہ باجماعت نماز ادا کی گئی میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا، آپ وہ تفصیلات وہاں پڑھ لیجئے گا۔ تو یہ طریقہ کار اپنایا گیا۔ تو کراچی کے کہتے ہیں کہ کچھ جنا ہاسپٹل یا ڈب یونیورسٹی کے متعلق بھی آتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ماننے سے انکار کیا کہ یار اس طرح نہیں ہو سکتا، لیکن یہ زہرا فانو جو ہے ٹوپی ڈرامے کرتی رہی کسی طرح، لیکن آخرکار وہ جنا اسپتال کے ڈاکٹروں کے ہاتھ چڑھ گئی۔ تو جنا اسپتال کے ڈاکٹروں نے جب اس کا ٹیسٹ کیا تو میں آپ کو بتاؤں یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ٹیلی ویژن نہیں ہوتے تھے، اور جو ریڈیو ہوتے تھے FM ریڈیو وہ بھی بہت بڑے سائز کے ہوتے تھے۔ اس وقت منی چھوٹے ٹیپ ریکارڈر نئے مارکیٹ میں آئے تھے، اور وہ بھی پاکستان میں نہیں تھے، وہ جاپان اور امریکہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں
ان میں کچھ لوگوں کے پاس تھے۔ اس وقت کی جو جاسوسی فلمیں آتی تھی جیمز بانڈ کی، اس وقت یہ جو منی چھوٹا ٹیپ ریکارڈر تھا، یہ بطور جاسوسی کے لیے آلہ دکھایا جاتا تھا کہ بھائی جاسوسی کے لیے ایسا خطرناک آلہ آ گیا ہے۔ اس وقت یعنی یہ اتنا عام نہیں ہوا تھا۔ تو جناح ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے جب وہ اس عورت کا ٹیسٹ کیا تو آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ زہرا فاروق کی ٹانگوں کے درمیان میں سے وہ منی ٹیپ ریکارڈر نکلا جس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ریکارڈ کی گئی تھی اور اذان ریکارڈ کی گئی تھی، جس کے بعد وہ عورت کسی طرح پاکستان سے نکل گئی اور انڈیا کے راستے انڈونیشیا چلی گئی۔ اور انڈونیشیا میں جب وہ گرفتار ہوئی تو اس نے اور اس کے خاوند نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم نے پیسے کمانے کے لیے یہ جو ہے گھٹیا طریقہ اپنایا تھا۔ اب آتے ہیں ایک دوسری جانب۔ پچھلے کچھ عرصے میں مولا علی کردستانی نامی یہ شخص کافی مشہور ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بہروں کا علاج کرتا ہے، گونگوں کا علاج کرتا ہے، اندھوں کا علاج کرتا ہے، اور آپ سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر اس کے 2 ملین سے زائد سبسکرائبر ہیں، اور بہت کم عرصے میں اس نے اپنا نام بنایا ہے۔ اور آپ کو میں اس کی جب تحقیقات اس کے حقائق بتاؤں گا آپ کو کافی حیرانگی ہوگی۔ کچھ لوگ جانتے بھی ہوں گے اور کچھ لوگ شاید نہ بھی جانتے ہوں۔ یہ شخص نہ تو مولوی ہے نہ ہی یہ ڈاکٹر ہے۔ یہ شخص عراق کی ایک مسجد میں بطور مسجد کا خادم کام سر انجام دیتا تھا، مسجد کی صفائی کا، لیکن وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ کام بھی اس نے صحیح طریقے سے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی۔ اس کے بعد اس نے جو ہے یہ طریقہ کار شروع کر دیا اور یہ دعویٰ کیا کہ بھائی میں گونگوں کا علاج کرتا ہوں، نابینوں کا علاج کرتا ہوں۔ اور جب ان کی ویڈیو آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر تو ڈسکرپشن میں انہوں نے یہی لکھا ہوتا ہے کہ بھائی جو پیدائشی نابینے ہوں، گونگے ہوں، اندھے ہوں، بہرے ہوں، اور جو لقوہ کی بیماری ہو، مختلف بیماریوں کا انہوں نے ڈسکرپشن میں ڈالا ہوتا ہے کہ میں ان ساری بیماریوں کا علاج کرتا ہوں قرآن مجید کے ذریعے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے اور قرآن مجید سے شفا حاصل ہوتی ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ابھی بھی پاکستان میں یہ آئے ہوئے ہیں، اور یہ مختلف جگہوں پر ٹی وی اسٹیشنوں پر میں نے ان کی انٹرویو دیکھے جس میں انہوں نے کہا کہ میں پاکستان میں جو ہے قرآن مجید سے علاج کرتا ہوں۔ لیکن آپ کو ایسی ویڈیو بھی ان کی مل جائے گی کہ جس میں یہ اونٹ کے پیشاب کے اندر جو ہے جو نجس اور ناپاک ہے اس کے اندر دودھ ملا کر پی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کے اندر ہر بیماری کا علاج ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس میں کینسر کا بھی علاج ہے، سرطان کینسر کا علاج ہے، اب دیگر بیماریاں بھی انہوں نے گنوائی کہ اس کا علاج بھی اس کے اندر ہے، خود بھی پی رہے ہیں اور لوگوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ بھی پیئے۔ اور 2017 میں ان کو سعودی عرب میں گرفتار کیا گیا۔ سعودی عرب میں مسجد نبوی کے اندر انہوں نے کہا کہ بھئی ایک بوڑھا آدمی، آپ کو وہ خبر بھی مل جائے گی کہ ایک بوڑھے آدمی کی انہوں نے بینائی واپس لائی، یعنی جو اندھا تھا ان کی نظر واپس آ گئی۔ تو مسجد نبوی کے اندر شرطوں نے اس کو گرفتار کیا کہ بھئی یہاں پر یہ ڈرامہ کر رہا تھا۔ پھر جب وہاں بھی اس کی دال نہیں گلی، وہاں سے نکل گئے، اور امریکہ میں بھی ان پر کچھ کیس ہیں۔ وہاں پر اس نے ایک عورت کو کہا کہ بھئی موٹاپے کا شکار تھی، تو انہوں نے اپنی جب موٹاپے کی شکایت کی تو اس نے اس کو عجیب علاج بتایا۔ اس کو کہا کہ آپ ٹیشو پیپر کا استعمال کریں، مطلب آپ ٹیشو پیپر کھائیں، اور اس عورت نے بھی اس پر اندھا اعتقاد کرتے ہوئے، اندھا یقین کرتے ہوئے ٹیشو پیپر کھانا شروع کر دیے، اور کچھ عرصے بعد اس کا جو نظام ہضم تھا، ڈائجسٹو سسٹم تھا، وہ خراب ہو گیا۔ تو جب وہاں کے مقامی اسپتال میں اس نے اپنا ٹیسٹ کرایا تو پتہ چلا کہ بھائی 110 ٹیشو پیپر اس عورت نے کھائے، 110 ٹیشو پیپر۔ تو جب ڈاکٹروں نے کہا کہ بھئی آپ نے یہ کیوں کھائے، معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ مولا علی کردستانی نامی شخص نے ان کو یہ تجویز دی تھی کہ آپ موٹاپا ختم کرنے کے لیے یہ استعمال کریں۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں کیا اس کی وجہ سے، تو اس عورت کا نظام ہضم خراب ہو گیا۔ تو مولا علی کردستانی نے کہا کہ اس نے میرے بتائے ہوئے طریقے پر ٹیشو پیپر نہیں کھائے جس کی وجہ سے اس کا معدہ خراب ہوا، اگر میرے بتائے ہوئے طریقوں سے یہ ٹیشو پیپر کھاتی تو اس کو یہ مشکلات نہیں اٹھانی پڑتی۔ یہ ایک لمبی تفصیل ہے، میں آپ کو بتاتا جاؤں آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی۔ اب یہ شخص پاکستان آیا ہوا ہے، اور پاکستان کے میں گزشتہ 2-4 دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ مختلف شہروں سے لوگ اسلام آباد جا رہے ہیں، اور وہاں پر اپنے معذور بچوں کے علاج کے لیے صبح سے شام ان کو ہو جاتی ہے، کچھ مل پاتے ہیں کچھ نہیں مل پاتے، اور کچھ سے یہ ملاقات کرتے ہیں، اور جو گونگے اور بہرے بچے ہیں ان کے کانوں پر اور انگلیوں پر ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ بھائی 2 مہینے بعد ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ سارے دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہمارے ہاں
جو ماں باپ ہیں وہ بچوں کے حوالے سے کافی جذباتی ہوتے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ سن لیں گے تو آپ کو شاید اس میں فائدہ ہو جائے گا۔ ہمارے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو سورج گرہن میں جو ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کو ریت کے اندر دفناتے ہیں، یہ سوچ کر انہوں نے یہ سن رکھا ہے کہ بھائی اس طرح بچے کے جو معذور ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جو اندھا ہے، جو معذور بچے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ڈسیبل بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اس طرح بھی کرتے ہیں، کوئی ان کو کہہ دے کہ بھائی فلاں مزار پر چادر چڑھانے سے بچے ٹھیک ہو جائیں گے، فلاں جگہ لنگر کھلانے سے بچے ٹھیک ہو جائیں گے، تو وہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی ان کو کہہ دے کہ بھائی کسی طریقے سے آپ کے بچے ٹھیک ہو سکتے ہیں، تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ ٹھیک ہے غلط ہے، وہ اپنے بچوں کی صحت یابی کے لیے وہ کام کر دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ماں باپ کی بچوں کے ساتھ محبت ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ ملا علی کردستانی یہاں آئے ہوئے ہیں تو لوگ اپنے معذور بچوں کو وہاں لے کر گئے ہوئے ہیں۔ ماں باپ، میں نے گزشتہ دنوں ایک عورت کی ویڈیو دیکھی، اس نے کہا کہ ماں باپ اپنے ان معذور بچوں کو کسی کی نہ کسی طرح ہینڈل کر لیتے ہیں، سنبھال لیتے ہیں، لیکن یہ وقتاً فوقتاً جو ایسے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم معذور بچوں کو ٹھیک کر دیں گے اور ان کا علاج کر دیں گے، پھر جب وہ بچے صحتیاب نہیں ہوتے تو ماں باپ کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ تو آپ اول یہ تحقیق کر لیا کریں کہ اس شخص کے جو عراق سے اس کو بھگایا گیا، ترکی سے بھگایا گیا اور انڈونیشیا سے بھگایا گیا اور اس کو سعودی عرب میں گرفتار کیا گیا۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، اس نے ایک جگہ دعویٰ کیا کہ یہ ایکس رے دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ مریض کو کون سی بیماری ہے۔ تو ایک ڈاکٹر نے ان کو ایکس رے دکھایا کہ کہا کہ بھائی آپ یہ ایکس رے دیکھ کر بتائیں کہ اس میں کون سا مرض ہے۔ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اس شخص نے وہ ایکس رے بھی الٹا پکڑا اور بیماری بھی نہیں بتا سکا، اور اس نے جو بیماری بتائی ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی یہ بیماری نہیں ہے بلکہ بیماری کچھ اور ہے، جو آپ بتا رہے ہیں وہ بیماری نہیں ہے، جس کے بعد اس کو کافی شرمندگی اٹھانی پڑی۔ تو بات کا لب لباب یہ ہے کہ آپ تفصیلات دیکھ لیا کریں، ایک اندھا اعتقاد کسی پر نہ کیا کریں کہ کوئی بھی دھوکہ فراڈ کے ذریعے پیسہ بنانے کے لیے کوئی شخص آ جاتا ہے اور ہمارے پاکستانیوں کے دل دکھاتا ہے، اور معذور بچوں کے جو ماں باپ ہیں وہ کسی طرح ان بچوں کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک ایسے ڈرامے بیچ میں آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے بچے صحتیاب نہیں ہوتے، تو ماں باپ کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ میں اس حوالے سے مزید بھی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اور بھی آپ کو اس حوالے سے ویڈیو بناؤں اور آپ کو مزید بھی اس کی تفصیلات بتاؤں، کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، میں اس میں مزید تفصیلات نہیں بتا سکتا۔ آپ اگر چاہتے ہیں میں اس میں مزید تفصیلات بھی آپ کو بتاؤں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔